کہ کون سا کیس میرٹ پر کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا ویک ہے. تو ہلالی صاحب اگر میں آپ کی طرف آنا چاہوں تو لیونگ پلینگ فیلڈ تو بنانا چاہ رہے ہیں نا. مریم نواز صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ پر ہیں کہ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا وہی عمران خان کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ بنانے کا آغاز ہو چکا ہے جس طرح کا آپریشن ضمانت پاک میں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان کا قصور ہے کہ اس نے جا کے ایک اقدامہ لیا ہے؟ کیا عمران خان کا قصور ہے کہ اس کے خلاف رپورٹ کیا گیا ہے اور کورٹ نے اس کو نااہل کیا ہے؟ یہ عمران خان کا قصور ہے؟ تو کیا لیول پلینگ فیلڈ، کیا وہ پلینگ فیلڈ کو عمران خان نے الٹا کیا؟ کیا اس نے جا کے کھدائی کی؟ What a nonsense! Utter nonsense! اور ہونا تو ایکٹس ہیں اس پہ ہلالی صاحب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر زیادتی ہوئی نواز شریف کے ساتھ تو پھر عمران خان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. نیریٹو تو پھر یہ ہونا چاہیے اگر لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. نہیں دیکھیے زیادتی کی بات نہیں ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں سچ کیا بات ہے. میں صرف جو پریویس آرگیومنٹ پہ میں صرف پروسیجرل لا پہ بات کر رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا اور کچھ نہیں کہہ رہا تھا. بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان I don't think that the private life ایک انڈیویجول کا should condemn him forever. مگر ڈسانیسٹی اور تھیفٹ اور منی لانڈرنگ اور ایسے چیزیں، اس لیے میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ ضروری نہیں ہے جب آپ کے مذہب میں ہے کہ لکھا جانے کہ آپ اور چیزیں بھی نہیں کر سکتے، مگر کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے انکم کدھر کدھر ہیں. بہت سارے چارجز اس وقت آج میں نے پڑھا ہے کسی ایک ہمارے پولیٹیشین کے خلاف سیریس چارجز، اتنے سیریس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی ذکر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اٹ مائٹ بی سلانڈر، اٹ مائٹ بی لائبلس. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایک کورٹ نے، ایک عدالت نے فیصلہ کیا. واٹ ہیز دیٹ گاٹ ٹو ڈو with عمران خان؟ تو میرے خیال میں یہ لیول پلینگ فیلڈ سب یہ بہانہ ہے، ٹوٹل بہانہ ہے. جو اس کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی nothing to do with ہمارا انٹرسٹ. اور یہ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی ایک آدمی نے، عمران خان نے کنٹیمپٹ میں کوئی، جیسے کسی نے کہا ہے 3 سال کا سزا ہے میکسیمم کنٹیمپٹ کا، اور اس نے اپولوجائز کیا ہے. اس بہانے پہ اگر یہ ٹائرن وائٹ کا کیس نکال دیں، اس بہانے پہ آپ جا کے ایک آدمی کو، ملک کو تباہ کرتے ہیں. یو آر رسکنگ دا اسٹیبلٹی آف پاکستان. ایک 3 سال اگر بھی وہ گلٹی تھا تو 3 سال کا کیس. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اور پرابلمز نہیں ہیں آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوری ایک میرے خیال میں لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اٹس ویری ایویڈنٹ. کیا چاہتے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا خدا جانے، مگر چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان الیکشنز نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، یا اریسٹ ہو یا ایگزائل ہو یا گاڈ نوز واٹ، مگر وہ نہیں حصہ لے. اس لیے کہ اگر وہ حصہ لے گا تو اٹس ویری آبویس کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر سیاسی بے یقینی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ یقین دہانیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ دیکھیے یہ IMF کے بارے میں ہمارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کیا سچویشن پیدا ہو گیا ہے. سچویشن یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج بھی اگر آپ نے اگریمنٹ سائن کیا، آپ کو پیسے اینڈ آف اپریل تک نہیں ملیں گے، اور جون میں آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور جولائی میں پھر آپ کو فریش پیسے کی ضرورت پڑے گی. بالکل. تو IMF کہا نہیں ہے، سوچ رہا ہے یا کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹ کو ری اسٹرکچر کریں کہ پاکستان فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا ہے اور کم سے کم 3 سال تک پیسے اپنے دیتے رہیں، ناٹ فرام منتھ ٹو منتھ.
صحیح. اور نیا پروگرام جب شروع ہوگا جون میں اور جولائی میں وہ سب یہ ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا رامین کہ وہ پیرس کلب کی میٹنگ آئی ایم ایف کال کرے گی اور پیرس کلب کے جو کریڈیٹرز ہیں آپ کو ان کو کہا جائے گا کہ یہ جو بوجھ ہے پاکستان کا آپ ایکولی شیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ چائنا پہ آپ سب چیز ڈال دیں. تو وہ بوجھ پھر وہ شاید راضی ہوں تو وہ بوجھ شیئر کریں گے اور اس طریقے سے آپ کو اپنا ڈیٹس پے کر سکیں گے. اور کیوں آپ کے ڈیٹس اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ قرض لے رہے ہیں کنزمپشن کے لیے, آپ قرض انویسٹمنٹ کے لیے نہیں رہ رہے ہیں, آپ قرض اس لیے نہیں رہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے بنے اور وہ قرض آپ پے کریں گے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے کہا تھا کہ ہاں ہمیں مل جائیں گے پیسے, پریویسلی ان دا لاسٹ پروگرام آپ نے کہا تھا مل جائیں گے پیسے, فکر نہیں, ہم یہ کر دیں, نہیں ملے. تو آئی ایم ایف ابھی پھر وہی پرومس لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے, اس لیے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا ونس بٹن ٹوائس شائی, ایک دفعہ آپ نے ان کو گپ کیا وہ مان گئے, اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالکل ایویڈنٹ اور ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹیبل بنائیں کہ ہر مہینہ یہ ضرورت ہوگا, ہر مہینہ یہ کدھر سے ملے گا. آپ اگر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ٹیبل کیسے بنائیں گے جب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کتنا دیں گے, کون دیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے بڑی عجیب سی. اور رامین ون مور تھنگ, بلومبرگ نے کہا ہے کہ آپ 50% پلس چانسز ہیں کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. بلومبرگ نے کہا اگر آپ بینکرپٹ ہو جائیں تو ایک رولز آف پروسیجر آئی ایم ایف کا یہ ہے کہ وہ بائی لا آپ کو قرض نہیں دے سکتا. سوچئے تو صحیح, وہ پھر آپ کو قرض نہیں دے سکتا. تو وہ بھی جاننا چاہتا ہے, وہ بھی نہیں اوائڈ کرنا چاہتا ہے. دوسری بات, 10 مہینے سے جو فارنر اس ملک میں آ کے پیسے انویسٹ کیا ہے 10 مہینے سے وہ پیسے واپس آپ اس کا پروفٹ نہیں لے جانے دے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں نو یو کین ناٹ ٹیک یور پروفٹ. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, چائنا نے کمپلین کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈالر ویلیو بھی کم ہو گیا, وہ چیخ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈالر ویسے ہی کم ہو گیا, ہمارا انویسٹمنٹ کم ہو گیا بیکاز آف دی ویلیویشن. اب وہ آپ سمجھتے ہیں وہ انویسٹر واپس آئیں گے, کبھی نہیں آئیں گے. تو کہنے کی بات ہے یو آر ان اے ٹیریبل فکس, اور وہ فکس سے نکلنے کے لیے آئی ڈونٹ سی کہ کس طریقے سے آپ نکلیں گے ایکسپٹ نیو پروگرام, نیو نیگوسیشنز, اور پھر آپ جا کے اور پروونسز سے کہیں فیڈریشن کو زیادہ پیسے دیں کہ وہ ان کو دے سکتے ہیں. اور ہاں یہ بھی آپ کے پاس ہوگا, یاد رکھیں کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے ناٹ انف, پرائیویٹائزیشن کو اور کرو. کچھ لوگ کہیں گے ایگزیمپشنز مت دو ایگریکلچر کو اور چیزوں کو, شاپ کیپرز کو مثال کے طور پہ جو اس وقت مل رہا ہے. اور کچھ کہیں گے ڈیفنس کاٹو. So you see, you face a huge problem.